مائک کو بڑی دیگر سلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنہ اللہ علی اعدائهم اجمعین ظالمین کاذبین فاسقین غاصبین قاتلین من الاولین والآخرین قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و کتابہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ قرآن کریم کی بہت پیاری آیت کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو جن کے دلوں میں ولایت علی ابن ابی طالب جن کا مولا کی ولایت کا ایمان، کیونکہ پروردگار نے جب بھی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اس کے راس الرئیس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور مومن کہتے ہی اسے ہیں کہ جو اللہ کی توحید بھی تسلیم کرے، انبیاء کی نبوت، رسول خدا کی رسالت اور ائمہ مسلمین علیہ السلام کی امامت کو، ولایت کو تسلیم کرے، اسے کہتے ہیں مومن۔ اب مومن سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ گویا انسان اگر فلاح چاہتا ہے تو فلاح کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو وہ وسیلہ تلاش کرے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ اور جہاد کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں جہاد چار ہے، جہاد بالمال، مال سے جہاد کرو۔ عموماً ہم اپنے مال کو حق سے روک لیتے ہیں، غریبوں سے روک لیتے ہیں، مسافروں پر، یتیموں پر مال کو خرچ کرو، مقروض ہے اس کی مدد کر دو، غریب کی مدد کر دو، مسکین کی مدد کر دو۔ جب ہم روک لیتے ہیں تو پھر ہمارے گھروں میں بیماریاں گھیر لیتی ہیں، وہی پیسہ ہماری بیماریوں پہ لگتا ہے، تکلیفوں پہ لگتا ہے۔ مصیبتوں تم صدا کرو، حق سادات ادا کرو، اور حق سادات اگر رہ جائے تو پھر ایسے مجالس وغیرہ ہیں، یہ بھی کا حق ہے جو اس میں ہم ادا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خمس ادا نہیں کرتے وہ مجالس بھی نہ کریں، لیکن میں کہتی ہوں کہ مجالس بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو پرسہ دینے کے لیے ہے۔ یہ لنگر یہ نیاز کس کے لیے ہے؟ سیدہ کو پرسہ دینے کی، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن جن گھروں میں مجلس وفا ہوتی ہے، فرش عذاب بچ جاتا ہے، تو یقیناً یہ بھی ان سے راضی ہوتی ہے۔ توفیق بھی کسی کسی کو ملتی ہے، ہر ایک کو توفیق نہیں ملتی ہے، اور چاہے وہ حرم کرواتے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار میں نے دیکھے ہیں لیکن ان کے گھروں میں مجالس نہیں ہوتی۔ یہ تو دل کی، یہ تو خلوص نیت کی، یہ تو مودت کی بات ہے نا۔ تو پروردگار نے کہا ایک جہاد بالمال، جہاد باللسان، حق بات کہو، سچ بات کہو، کبھی اس بات سے پیچھے نہ ہٹو، جان کے خوف سے جھوٹ مت بولو۔ ہاں کہیں اگر تقیہ ہے لیکن ہر بات پہ تقیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جہاد باللسان کرو، اور اس کے بعد جہاد بالسیف، جہاد بالسیف کرو، تلوار سے جہاد، وہ صرف مردوں کا ہے، اور ائمہ مسلمین علیہ السلام کی سیرت ہے۔ اور سب سے اکبر جہاد بالنفس ہے، جسے ہم کہتے ہیں جاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔
اپنے نفس کے راستے پر مت چلو، اپنے آپ سے چلو، اپنے آپ سے کہ خدا کی رضا کس عمل میں ہے، خدا کی رضا کس قول میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی بات کرو، وہی چاہو جو اللہ چاہتا ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ وقت وہ الہ وسیلہ، اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، بس یعنی قریب ہونا، اللہ کے قربت میں چلے جائیں۔ تو یاد رکھیے خدا کے قریب ہونے کے لیے ان کے قریب ہو جاؤ، وہ انہیں وسیلہ بناؤ جنہیں خدا نے خود وسیلہ بنایا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کیا وہ بلاتے ہیں اپنی خود سے رب بنا دیتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب لے جائیں گے۔ تو میں ایسی چیزوں کو وسیلہ مت بناؤ۔ لوگ دوسرے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ابھی بھی ہندوستان میں مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھتے ہیں بت بنائے ہوئے، اپنی مرضی کے خدا بنائے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں، وہ وسیلہ تلاش کرو جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، ہدایت کا وسیلہ بنایا ہے، جنہیں پروردگار نے رہبری کا وسیلہ بنایا ہے، نجات کا وسیلہ بنایا ہے، شفاعت کا وسیلہ بنایا ہے، جو ہدایت کے لیے آئے ہیں، جو نبی بن کے آئے ہیں، جو ایمان بن کے آئے ہیں، جو دین کے محافظ بن کے آئے ہیں، جنہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، اس وسیلے کو۔ اور ساری دنیا جانتی ہے، مومن کے لیے کہ یہ نئی بات نہیں ہے، وسیلہ محمد و آل محمد۔ دعائے توسل پڑھتے ہیں نا، دعائے توسل میں یہی تو پڑھتے ہیں نا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک نبینا حبیبنا طبیب قلوبنا شفیع ذنوب ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین۔ اور ہر معصوم کو وسیلہ بنا کے کہتے ہیں یا سیدنا و مولانا انت وجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمنا بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ جہاں معصومین کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ہم نہیں بناتے، اللہ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ اور پھر دعا مانگے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی۔ پروردگار عرفنی، عرفان عطا فرما، معرفت عطا فرما، پروردگار اپنی ذات کا عرفان عطا فرما۔ اگر ہم نے تیرے نفس کو تجھے نہیں پہچانا تو ہم نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا۔ ہمیں اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عطا فرما۔ اگر ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، محمد مصطفیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم نے اپنے امام کو نہیں پہچانا، حجت کو نہیں پہچانا۔ اور اگر حجت کو نہ پہچانا تو ہم دین سے گمراہ ہو گئے، دین سے خارج ہو گئے۔ تو وسیلہ محمد و آل محمد ائمہ معصومین ہے، وسیلہ بنا لیا، اب وسیلے تک پہنچنا، اس در پہ چلے گئے۔ ان کے قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دیکھیں نا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے محمد و آل محمد ہے۔ محمد و آل محمد یہ بھی ابتدائی مجلس ہے، انشاءاللہ محرم الایام کے ایام عشاء مبارکہ تو شروع ہو رہے ہیں، ایام اعزا قریب آ گئے، ہو سکتا ہے آج یکم محرم کی شب ہو، چاند نظر آ جائے، وہ چاند کہ پورا سال جس کا ہم انتظار کریں۔ وسیلہ، اب محمد و آل محمد وسیلہ ہیں، لیکن ان تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ، ان کے قریب ہونے کے لیے کیا کریں؟ ان کی بھی تو قربت چاہیے نا۔ ان کی قربت کے یاد رکھیے 5 طریقے ہیں۔ پہلا، درود و سلام پڑھتے، ان پر درود پڑھتے۔ کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ان کے لیے اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجے، ان کے پہ سر وسیلے ہم کرو، پڑھو دین کیا ہے، پڑھو شریعت کیا ہے، مولا کیسی زندگی گزار گیا، ہمیں کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی بارگاہ میں ان کی رضا ملے گی تو اللہ کی رضا ملے گی، وہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہوگا، کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ان کی مرضی، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ ان تک وسیلہ درود پڑھو،
رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، روزی میں بخشش کا ذریعہ کا قرآن ایک اعمال گناہگار آئے گا میزان پر اس کے اعمال تولے جائیں گے، اور جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کا اعمال نامہ نیکیوں سے خالی ہوگا، اگر وہ مومن ہوگا تو اس سے اگر درود بھیجا ہوگا وہ درود پڑھا ہوا رکھ دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کا پندرہ وزنی ہو جائے گا۔ دوسرا زیّنوا مجالسکم بالذکر، علی ابن ابی طالب، ذکر ذکری ذکری ذکر اللہ عبادت، اپنی مجالس کو زینت دو محمد و علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ صرف یہی حکم نہیں ہے کہ زینت دو، بلکہ فرمایا کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ گویا جب مولا کائنات کا ذکر کرے سمجھے رسول خدا کا ذکر ہے، رسول خدا کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور پھر یہاں تک رکی نہیں ہے بات، رسول خدا فرمائے کہ اللہ کا ذکر ہے اور عبادت ہے۔ دین یہی ہے، ان کی سنت پر عمل کرو، ان کے قول پر عمل کرو، ان کے فضائل بیان کرو، ان کا ذکر کرو، کہ ان کا ذکر ہے جو ذریعہ نجات ہے۔ اور اس کے بعد وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ درود پڑھتے رہو، ان کے ذکر سے اپنی مجالس کو، فرش عزا کو زینت دو۔ اب تیسری چیز کیا ہے؟ ان کے احکامات پر عمل کرو، صرف یہ نہیں کہ مولا کو مانو، مولا کی بھی مانو، اور پھر دعا کرتے رہو۔ دعا وسیلہ ہے، وہ اللہ کی نصرت ہے، وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے مشکل کشا ہے، ناصر انبیاء ہیں، مومنوں کے مشکل کشا ہے، خدا کشا ہے۔ تو پہلی چیز درود پڑھتے رہو، ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو، تیسرا دعا کرتے رہو، اور چوتھی چیز ان کی مودت سے اپنے دلوں کو پرنور کرو، ان کی مودت کی۔ اللہ نے ایک سوال کیا، کل اثر بغیر اجر الا المودت فی القربى، اللہ نے اگر مودت کا سوال کیا ہے کہ اجر رسالت، یہ جو آج مسلمان بنے پھرتے ہو، آج جو مومن بنے پھرتے ہو، آج جو کلمہ پڑھتے ہو، آج جو جنت کے شاہد ہو، تو پہلے اجر رسالت ادا کرو۔ اور اجر رسالت کیا ہے؟ محمد و آل محمد سے محبت کرو، محبت نہیں مودت۔ محبت بچوں سے ہے، محبت دنیا سے ہے، محبت خود سے ہے، ان سب محبتوں سے بڑھ کر کہ ہر محبت کو ان کی مودت پر قربان کر دو۔ اگر ان سے تقرب چاہتے ہو، اگر یہ بس ان تک پہنچنا چاہتے ہو۔ اور پانچویں چیز عشق، اللہ کو آنسو بہت پسند، ایک خوف خدا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت۔ دوسرا عزائے محمد و آل محمد، عزائے امام حسین میں جو آنسو آنکھوں میں آ جاتا ہے، اللہ کو بہت پسند۔ ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک خاتون تھی، اس گھر میں کسی کے مجلس ہو رہی تھی، مسلمان بھی نہیں تھی، فقط وہ آئی آگ لینے کے لیے، اور اس نے دیکھا کہ نیاز بن رہی ہے، وہ اسی آگ لینے آئی، آگ بجھی ہوئی تھی، مومن گریہ میں مصروف تھے، ماتم عزاداری میں مصروف تھے، اس نے صرف آگ روشن کی، آگ روشن کرتے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اور جب آنسو آ گئے، خواب میں جب گھر گئی سوئی تو دیکھا کچھ دیر کے لیے قدرت کی طرف سے نیند غالب آ گئی۔ کیا دیکھا؟ مولا حسین شفاعت کی نوید دے رہے ہیں، آنکھ کھلی، فوراً تڑپ کے اٹھی، اسی مجلس میں گئی، اور پھر اس نے گریہ کیا، کہا بتاؤ حسین کون ہے؟ تو یاد رکھیے کہ قیمتی بہت یہ آنسو جو سید ہے، کیونکہ آج ابتدائی مجلس ہے، میرے بعد پڑھنے والی موجود ہے، تو آج میں مختصر کرتے ہوئے آگے چلوں گی۔ یاد رکھیے کہ ایک 3 مسافر، سب یہ واقعہ سنا کے میں آگے بڑھ گئی، سفر کر رہے تھے۔ اب سفر کرتے کرتے رات آ گئی، ایک شہر میں پہنچے،
رات آ گئی کہ کہاں جائیں. ایک شخص نے کہا کہ ہم اب الگ ہوتے ہیں, صبح کو ملیں گے, فلاں وقت فلاں جگہ فلاں پر سب اکٹھے ہوں گے. ایک شخص اپنے دوست کے گھر چلا گیا, جیب بھر کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, سو گیا. ایک شخص تھا, وہ کسی کوئی بھی جگہ مقام ملی, ہوٹل وغیرہ, وہاں جا چلا گیا, رات آرام سے بسر کی. ایک شخص کا اس شہر میں کوئی نہیں تھا, نہ کوئی دوست, نہ کوئی واقف, نہ کوئی رشتہ دار. اسے کیا کیا, مسجد میں چلا گیا. تو پروردگار آج میں تیرا مہمان ہوں. مسجد میں گیا, عبادت کرتا رہا, ساری رات عبادت کرتا رہا, مسجد کا پانی دیا, صبح ہوئی چل پڑا. اب اللہ نے اس کے نبی کو خبر دی کہ اسے کہو کہ آج رات تم اللہ کے مہمان تھے اور اللہ نے تمہارا بھوک سے استقبال کیا. تب پروردگار بھوک سے, میں یاد رکھو, بھوک روح کی غذا ہے, بھوک نفس کی پاکیزگی ہے. اللہ کو بھرا ہوا پیٹ پسند نہیں ہے. اللہ کا مہمان تھا, کہ اس کے اجر میں, اس کے صلے میں اسے میں کیا عطا کروں گا, دنیا میں بھی دوں گا, آخرت میں بھی دوں گا. کہ دیکھو, جو کہ بھوکا سویا اور ساری رات عبادت کرتا رہا, اللہ کے قریب ہو گیا, اللہ کی قربت کو پا لیا, خدا کی رضا کو پا لیا. گویا ویسے بھی ہم لوگ مختلف کھانے بناتے ہیں, ہمیں مولا علی کی غذا معلوم ہے, جو کی روٹی, نمک, ہاں اور بھی غذائیں ہیں. مولا نے سرید کھانا بھی کھایا ہے, وہ بھی, لیکن گھر میں غذا ان کی یہ ہوگی کہ کہیں مہمان ہوئے پھر بھی بھوک رکھ کے کھاؤ, اور بھوک رہتی اور چھوڑ دو. صحت بدن, صحت قلب. میں ہمیشہ کہتی ہوں, قلب کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ پیٹ بھر کے مت کھاؤ. جب پیٹ بھر کے کھا لو گے, شیطان حاوی ہوگا, عبادت سے دور کر دے گا, آپ کو مولا سے دور کر دے گا. اپنی صحت کے لیے کہتے معدہ ساری بیماریوں کا گھر ہے. اب اور ٹاپک شروع ہو جائے گا اس میں, تو یاد رکھیے یہ فرش عذاب بہت بڑی نعمت ہے. شام کا وقت قریب ہو رہا ہے, اور مومن کے دل درتی کوئی بات ہے, جب یہ دو وقت ملتے ہیں نا, مومن کا دل اداس ہو جاتا ہے. یہ دو وقت ایسے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے, اور خصوصاً شام. اور آج کی جو شب ہے, ہو سکتا ہے محرم کا چاند نظر آ جائے, ہو سکتا ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میری آپ سے درخواست ہے, محرم کے دنوں میں بیڈ پہ نہ سوئیں, بستر پہ نہ سوئیں. ہمارے بزرگوں کی رسوم تھی کہ وہ چٹائیاں بچھی ہوتی تھی, دریاں بچھی ہوئی ہوتی تھی, قالین بچھے ہیں, جو بھی ہے, فرش پہ تکیہ لگاؤ, فرش پہ سوئے. کہ مولا حسین یکم محرم, میرے مولا نے یہ چاند یکم محرم کا کربلا کے قریب دیکھا ہے. مدینے میں کیا ہوتا تھا, آئے معصومین کے دور میں کیا ہوتا تھا, لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے اتنی گریے کی آواز بلند ہوتی تھی کہ ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے. پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ حسین کے چاہنے والے ہیں, یہ غریب زہرا کے رونے والے ہیں. سیاہ لباس سے بے تن کیجیے, بستروں کو چھوڑ دیجیے, کرسیوں کو چھوڑ دیجیے, خاک نشی ہو جائیے, اور کربلا کی طرف رخ کیجیے, شام کی طرف رخ کیجیے. ہائے حسین, رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. اجڑ گیا رسول خدا کا گھرانہ, اجڑ گیا علی کا گھرانہ. سنا ہے نا, محرم کا چاند جب نظر آتا, بقیہ سے رسول کی غریب بیٹی, محمد مصطفیٰ کی زخمی بیٹی, حسنین کی زخمی ماں شام آتی ہے اس روزہ زینب پر.
زینب بڑی حسرت تھی، کربلا سے شام تک نہیں ہوئی، فرش عزا بچھ گئی. چلو زینب، حسین کے عزادار آ گئے. اور وہاں سے یہ دونوں ماں بیٹیاں سکینہ کی تربت پہ آتی ہیں. 4 سال کی زخمی سکینہ، ایک بی بی کا پہلو زخمی پہلو پہ ہاتھ ہے، ایک بی بی کا سر زخمی، پشت زخمی، ایک بی بی کے رخسار زخمی، کانوں سے لہو بہتا. یہ بیویاں فرش عزا پہ آتی ہے. آج فرصت دیجیے گا بی بی زینب کو. مجھے کہا بی بی کی روانگی، مولا کی روانگی پڑھی جائے، میں کیسے بیان کروں. وہ بی بی تو کبھی گھر سے باہر نہیں آئی تھی. ایک دفعہ جب مولا کی چاہی تھی، بی بی بھائیوں کے ساتھ شان و شوکت سے کوفہ آئی تھی. اور اس کے بعد 28 رجب کو قافلہ چلا ہے. آپ کے آنسو آ گئے، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون. کس شان سے چلی ہے میری آقا زادی کہ جب چلی ہے 40 گھروں کو تالے لگے. ایک بی بی ام سلمہ جنہیں رسول خدا کو مٹی والی شیشی دے گئے تھے، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین مارک. بی بی ام المنیر حضرت عباس کی ماں جناب صغرا، یہ بیویاں دروازے پہ رکی رہی اور صغرا کہتی تھی اکبر اکبر جا رہے ہو، اکبر اس مٹی پہ نقشے قدم لگاتے جاؤ، جب تک نہیں آگے اسی نقش پہ رخسار رکھ کے میں انتظار کروں گی. اکبر بے شک نہ بلانا جب شادی کرنا، اور صغرا کو یاد رکھنا میں پلو باندھوں گی. اکبر اگر انتظار کرتے کرتے مر جاؤ تو اپنی دلہن کو میری تربت پہ لانا. ایک بی بی چلی، بی بی زینب کبریٰ جب باہر آئی ہے، مولا حسین نے یاسین کی تلاوت کی، حضرت عباس نے زادوئے ادب زمین پہ رکھے، علی اکبر نے سہارا دیا، مولا حسین نے محمل کا پردہ ہٹا کر جیسے جزدان میں قرآن کو رکھتے زینب کو سوار کیا. اور جب 11 محرم شہزادی کربلا سے چلی ہے، کہتی تھی یاری آپ بہن کو سوار کرا. اور جب قافلہ ابھی بی بی محمل میں بیٹھی تھی، ابھی محمل اٹھا نہیں تھا، مولا حسین نے گھوڑے کی رکاب پہ پیر رکھا، علی اکبر سوار ہوئے، عباس سوار ہوئے، مسلم سوار ہوئے، 18 جوانان بنی ہاشم نے بی بی کے محمل کو گھیر لیا، تلواریں ہاتھ میں تھی. علی جاؤ علی جاؤ. اور کبھی گھر سے نہ آنے والی باہر آ گئی. اللہ جانے کیا بیتی ہوگی علی کی بیٹی پر جب کوفہ و شام کے بازاروں میں اعلان ہوتے تھے اور جس نے علی کا بدلہ لینا، علی کی بیٹیاں اور کوئی پتھر لے کر، کوئی کھولتا ہوا پانی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. آج فرصت دیجیے گا، محرم کا چاند نظر آتے. ہزار کی بیٹیاں نرم بستروں پر آرام کرتی رہی، ہزارہ کی بیٹیاں شدید گرمی کا سفر. پروردگار ہمیں رہی آنسو کو دے، ملائی مومنات کی تمام پریشانیاں. بی بی ہم سے حق ادا نہیں ہو سکے.
بیوی بادیہ مسجد کی ساری پریشانیاں دور کر دیتا، اسے اپنا گھر عطا کرو میری کاکا جانی۔ پروردگار بی بی سکینہ کے زخمی رخساروں کا واسطہ ہماری بیٹوں کی بیٹیوں کی سروں پر ردائے قائم رہے۔ شہزادہ علی اکبر، شہزادہ علی قاسم، اونو محمد کا واسطہ ہمارے بیٹوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھنا، ہماری نسلوں میں ایمان قائم رہے، جیے علی علی کر کے، مرے حسین حسین کر کے۔ میں نہیں جانتی کس کی کیا پریشانی ہے، بی بی پرسہ دینے آئے ہیں، عزادار ہے، کنیزیں ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کی، یہ کنیزیں ہیں بی بی سکینہ کی، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کی آنکھوں میں آج آنسو ہے۔ اے میری بی بی کل کی پریشانیاں دور فرمائے، عشرہ محرم امام زمانہ کی سرپرستی میں جہاں بھی مومنین ہیں عافیت سے ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے مولا بار میں آقا کو جو ظہور فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یقیناً میرے بات پڑھنے والی ہے، دعا اور ان کا حق ہے، سب دیں اجازت۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔